السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تیسرے سپارے کا خلاصہ قرآن مجید کی تیسرے سپارے کی پہلی آیات کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ تیسرے سپارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فوقیت عطا فرمائی ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے، اور منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے کلام کیا ہے، اللہ رب العزت نے بات کی ہے، اور بعض کے درجات کو اللہ رب العزت نے بلند فرمایا ہے۔ اور ان باتوں میں سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ تمام رسولوں میں سب سے افضل، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ ترین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس پارے کے یعنی کہ پہلے صفحے پر آیت الکرسی بھی ہے، جو کہ قرآن مجید کی سب سے افضل آیت ہے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، اس سے بھی آیت الکرسی کی فضیلت واضح ہوتی ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جان اور مال کی حفاظت چاہتا ہے، اگر وہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے اس پر پھونک مار کے سو جائے تو اللہ رب العزت چور ڈاکوؤں سے اس کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے ایک گارڈ، ایک نگران مقرر فرما دیتے ہیں، ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو ساری رات اس کی جان اور مال کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس لیے ہماری یہ عادت اور روٹین ہونی چاہیے کہ ہم اپنی رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کو ضرور پڑھیں۔ اور آیت الکرسی کی عظمت کا اندازہ ابن حبان اور سنن نسائی کی حدیث سے بھی ہو جاتا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا شخص ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا، اللہ رب العزت کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ تو اس آیت الکرسی کے معنی و مفہوم کو بھی سمجھنا ضروری ہے، اس کے ساتھ ہی اس کے معنی و مفہوم کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے سے ہی یہ تمام فضائل حاصل ہوں گے۔ اور آیت الکرسی میں اللہ رب العزت نے عرش کے بعد اپنی ایک بڑی تخلیق یعنی کہ کرسی کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس نے زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ آیت الکرسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لے آتا ہے تو اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کا اللہ دوست ہوتا ہے، اللہ پھر ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے، جبکہ جو شیطان ہیں، جو طاغوت ہیں، وہ ان کی دوستی جو ہوتی ہے وہ اللہ کے ساتھ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہاں دیکھیے کہ دوستی اور دشمنی کا معیار
کہ ایمان والوں کی دوستی اللہ والوں کے ساتھ ہوتی ہے اور طاغوت کی دوستی کفر کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور پھر یہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو روشنی سے نکال کر اندھیروں کے اندر دھکیل دیتے ہیں۔ اور اس تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے اہم واقعات کو بیان کیا ہے۔ پہلا واقعہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جو کہ نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان آپس میں جن کا مناظرہ ہوا تھا، اس واقعے کو اللہ نے بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کی توحید کا پیغام دے رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کے طور پر کہا تھا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا پروردگار، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو اس کے جواب میں بھی نمرود نے کہا کہ انا احیی و امیت، کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں زندہ بھی کر سکتا ہوں، مار بھی سکتا ہوں۔ تو اس ظالم کے اس مجرمانہ جواب پر ایک بہترین اور لاجواب دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیتے ہوئے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو بھی رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ اس بات کا سننا تھا کہ اس کے لبوں پر چپ لگ گئی، وہ اس بات کا کوئی جواب نہ دے سکا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ ایسا کرنے پر ہرگز قادر نہیں ہے۔ اور اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعوں کو بھی بیان فرمایا کہ وہ ایک اجڑی ہوئی بستی کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے زندہ ہو سکتی ہے، یہ اجڑی ہوئی بستی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو 100 برس کے لیے سلا دیا، اور پھر جب وہ جاگے 100 برس کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا کتنا عرصہ سوتے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے کھانے کی طرف دیکھو اور تم اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اس پر غور کرو کہ اس کی ہڈیاں کس قدر گل سڑ چکی ہیں۔ تو عزیر علیہ السلام نے جب اس منتشر ہڈیوں کو دیکھا تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ بھی اس سپارے کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے کہا کہ اے اللہ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، میرے پروردگار میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ کو اس پر یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ یقین تو بہت ہے، بس دلی اطمینان کے لیے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندوں کو پکڑو، ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کرو اور ان کو مختلف پہاڑوں پر رکھو اور اس کے بعد ان کو آواز دو، وہی ٹکڑے جو ہے تبدیل ہو کر پرندوں کی صورت میں تمہارے پاس واپس آ جائیں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہ بات سمجھا رہا ہے کہ جو اللہ اس دنیا کے اندر پرندوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، قیامت کے دن دوبارہ انسانوں کو زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اور پھر اس بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر جو ہے ان کو 700 گنا تک بڑھا کے دیتا ہے، اور کئیوں کو پھر اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ الذین ینفقون اموالهم سرا وعلانیۃ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں سری اور علانیہ، خفیہ اور دکھا کر خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ اور پھر اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی حرمت کو بھی بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ سودی لین دین کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور اس صورت میں ایک آیت ہے جسے الدین کہا جاتا ہے، جو قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کاروباری معاملات میں لکھ لیا کرو اور 2 مردوں کو گواہ بنا لیا کرو۔ اگر 2 مرد میسر نہیں ہیں تو 1 مرد اور باقی دوسرے مرد کی جگہ پہ 2 عورتوں کو گواہ بنا لیا کرو، یعنی کہ اگر 2 مرد موجود نہیں ہیں تو 1 مرد موجود ہے، 1 مرد ہوگا اور 2 عورتیں ہوں گی، 3 گواہ ہوں گے پھر۔ اور سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں یہ بھی بڑی عظمت اور فضیلت والی آیتیں ہیں۔ اس کا پتہ بھی بخاری مسلم کی حدیث سے چلتا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر قسم کی آفت سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ جبکہ ایک حدیث میں ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو چیز طلب کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پوری عطا فرما دیتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کی بھی عظمت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق کہ قیامت کے روز سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والوں کی بخشش کے لیے اپنے رب سے جھگڑا کرے گی کہ اے اللہ ایسے لوگوں کو معاف فرما دے، یہ میرے پڑھنے والے ہیں، ان کو معاف فرما، ان کی بخشش کے لیے یہ اللہ سے مطالبہ کریں گے۔ سورہ آل عمران کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور اس سے قبل اس نے تورات اور انجیل کو بھی نازل فرمایا ہے۔ پھر اس کے آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآنی آیات کی تقسیم کا ذکر کیا ہے کہ قرآن کی آیات جو ہے 2 طرح کی ہے، ایک محکم ہے اور دوسری متشابہ ہے۔ محکم آیات کتاب کی اصل ہیں اور متشابہات کی تعویل کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لیں گے، اللہ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، کہ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کا رسول کا حکم مانو، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جو مریم علیہ السلام کے خالو تھے کہ ایک دن وہ اس محراب میں داخل ہوئے جہاں پہ سیدہ مریم اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ انہوں نے سیدہ مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ بے موسمی پھل جو ہیں یہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ بے شک میرا پروردگار جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بے اولاد تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ اگر ان کو مریم کو بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے تو مجھے بھی اللہ تبارک تعالیٰ اولاد عطا فرما سکتا ہے۔ ان کی بیوی بانس تھی، انہوں نے پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی کہ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پروردگار مجھے بھی اپنی طرف سے پاک اولاد عطا فرما۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ فرشتے نے آ کے آپ کو پکار کر کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کہ آپ کو اللہ کی طرف سے یحییٰ نامی پارسا نیک سردار بیٹے کی بشارت ہو۔ تو دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ سے زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے کی حالت میں پکارا، اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑھاپے کے اندر ہی ان کو اولاد عطا فرمائی۔ اس لیے ہر مشکل کے اندر اولاد چاہیے، یا کوئی بھی تنگی کوئی بھی چیز کا کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دل کے ساتھ دعا کریں، اللہ ہر دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جامع مریم کے ہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی ولادت کا بھی ذکر کیا ہے کہ سیدہ مریم اس بات کو قبول ان کا دل نہیں کر پا رہا تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بن شوہر کے ہی ایک بیٹا عطا فرمایا جو اللہ کے حکم سے کوڑی اور برس کے مریضوں پر ہاتھ پھیرتے تو ان کو شفا مل جاتی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ عیسائی اور یہودی علیہ السلام کے بارے میں غلط کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھے وہ عیسائی تھے۔ اللہ فرماتے نہیں، بلکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیروکار تھے اور یک طرفہ مسلمان تھے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا بھی ذکر کیا ہے کہ عالم ارواح میں اللہ نے انبیاء کی روحوں سے اس بات کا عہد لیا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میں تمہیں کتاب و حکمت عطا فرما دوں تو تمہارے پاس اگر رسول آئے تو تم سب نے میرے اس آخری حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔
اور یہ بات مسلمانوں کے لیے باعث شرف ہے کہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا رسول عطا فرمایا جس جیسا کوئی اور رسول نہیں ہے، لہٰذا ان کو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنی چاہیے۔ اور آپ کی قدر کیا ہے کہ آپ کے حقوق ادا کیے جائیں، اور آپ کے حقوق میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دیں وہ کریں، اور جس چیز سے منع کر دیں اس بات سے منع ہو جائیں۔ اور اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ کفر پر مرنے والے اگر زمین کی مقدار کے برابر بھی سونا لے کر آئیں، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں اور اس کے بدلے میں اللہ سے معافی چاہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ زمین بھر کے سونا لے کر بھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم من احییہ منا فاحیہ علی الاسلام، کہ اللہ جب تک زندہ رکھنا اسلام پر، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، جب مارنا تو موت کا وقت آئے تو اسلام کی حالت اور فرمانبرداری کی موت نصیب فرمانا۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج کے تیسرے پارے میں جو مضامین ہم نے انتہائی اختصار کے ساتھ سنے ہیں، ان پر غور و فکر کرنے کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔